میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے، کلام بھی سننا ہے، تلاوت بھی سننی ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاؤ سلام، کانے لالے کرامت پہ لاؤ سلام۔ تو ہم یہاں سے پکارتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرا امتی ہندوستان کی سرزمین سے، غریب نواز کی سرزمین سے مجھے پکار رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی، ہم غلاموں کی صدا سنتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں قاری احمد رضا مدنی، مولانا شارق مدنی اور ہمارے نعت خواں سفیان بھائی۔ آپ سب کا پروگرام میں آنا مرحبا، اللہ پاک آپ سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج بھی انشاءاللہ بہت پیارے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا بڑا ہی پیارا ہے۔ ٹاپک سے پہلے میں چاہوں گا اپنے سلسلے کو اپنے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن شامل کریں گے، اس کے بعد نعت مصطفیٰ، حمد باری تعالیٰ، اور انشاءاللہ مزید آگے گفتگو شروع ہوگی۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں اور قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کے بعد اب ایک کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے،
التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ امید میری تیرے کرم سے، وابستہ امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ باغر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے، باغر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے، اندر کے اندھیرے میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیرے میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان پہ توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان و مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان و مشکل، اللہ ایک تیرا اشارہ ہو آسان و مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار
بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ ہم یقیناً مجرم ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطا کار بندے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کریم عز و جل رحم فرمانے والا ہے، اور ایک وہ ہے شعر بھی ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت یہ بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بندے کی کس ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو کون سی بندے کی ادا پسند آ جائے، رب العزت عز و جل اس سے راضی ہو جائے، تو ہمیں نیکیوں کے اندر اپنے ایام گزارنا چاہیے۔ اور ویسے ہی ماشاءاللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان کا جو پہلے جو 10 دن ہیں اس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، یعنی 30 دن ہوتے ہیں، تو پہلے کے جو 10 دن ہیں وہ عشرہ رحمت، بیچ کے جو 10 دن ہیں ماہ رمضان کے وہ عشرہ مغفرت، اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ عشرہ جہنم سے آزادی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اپنے رب کی رحمت پر امید رکھیں۔ یہ تو ماشاءاللہ ماہ رمضان پورا رحمت و انوار کی بارشوں میں نہایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے الحمدللہ رحمتوں کی برکتوں کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں، اے کاش کہ ہم اس کی رحمتوں کو لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین، پروگرام ہمارا چل رہا ہے اور نام ہے نور سحر۔ سحری بھی کرتے چلیں، اپنے وقت کا خیال بھی رکھیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو مختلف شہروں کے سحری ٹائمنگ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کا جو شہر ہے، آپ کی جو سٹی ہے، اپنے سٹی کے اعتبار سے، اپنے شہر کے اعتبار سے آپ بھی جو ہے وقت کا خیال کرتے ہوئے سحری مکمل کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ناظرین کرام، ہر پروگرام میں ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہماری ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان تشریف فرما ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک، جی ہاں بہت اہم ٹاپک، اور ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ابھی بات ہوئی نا اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جی ہاں، ایسا ٹاپک جس کا ڈائریکٹ واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا واسطہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا ہوتا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی باتیں کی جائیں، حضور کا پینا، حضور کا کھانا، حضور کا چلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو عطا فرمانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک اگر آپ رہیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پروگرام کے اندر وقتاً فوقتاً نعت پاک کی فرمائش بھی ہم لیں گے۔ انشاءاللہ نعت پاک بھی سنتے چلے جائیں گے، سحری بھی کرتے چلے جائیں، نعتیں بھی سنتے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی گفتگو سنتے چلے۔ اور ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر بیچ کے اندر ہم نے ایک سیگمنٹ بھی رکھا ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم وقت مناسب پر ایک نبی علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں۔ جی احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی علی بھائی، ماشاءاللہ عز و جل، آج نور سحر پروگرام کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، طرز عمل، اور محدثین کی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو، یعنی آپ کا فرمانا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل کو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کام کو کرنا، یہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ پہلا جو میں نے بیان کیا اس کو قولی سنت کا نام کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو میں نے ابھی بیان کیا یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کام کو کرنا، اس کو فعلی سنت کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے سنت تقریری، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا مگر آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے،
خاموش رہے اسے پسند فرمایا، خاموش رہے اور اسے پسند فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں تقریری سنت۔ اچھا، یعنی تو سنت کی 3 قسمیں ہیں، یہ سنتوں کی یہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ سنت کا مطلب جیسا کہ طریقہ، طرز عمل، تو سنت کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت ہی پیارا فرمان اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یہ بہترین پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو محبوب رکھتے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ تم فرما دو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے دوست رکھنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میری محبوب کی پیروی کرو۔ اتباع اور پیروی کرنا مطلب سنتوں پر، آپ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا، تو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، تو بدلہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اگر تم میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندے مومن اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو دوست رکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سنتوں پہ چل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ علی بھائی، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے محبت کے دعوے میں کھوکھلے ہیں، ہاں بالکل کھوکھلے ہیں۔ اچھا، جو میرے ایف جی این چینل کے ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں یہ نور سحر کا سلسلہ، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا ہم اپنے محبت رسول کے دعوے میں پکے ہیں؟ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے جیسا نہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تو ایک مشت داڑھی مبارک تھی، سبحان اللہ۔ مگر ہمارا چہرہ داڑھی کی سنت سے خالی ہے۔ ہمارا پہننا دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارا بولنا دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارا چلنا دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے خلاف، ہمارے طور طریقے سنت کے خلاف۔ حالانکہ ہم عاشق رسول ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، گفتگو کرنا، ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم نے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے، سرکار فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی، محبت مطلب میری سنت کو اپنایا، صرف ایسا نہیں کہ سنت سے محبت، سنت کو اپنایا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، عند فساد امتی، فساد امت کے وقت، فلہو اجر مئتی شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اور میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی، اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اور دیکھیں نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے سب کچھ موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو زندگی ادھوری ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل سب کچھ اس کے اندر ہے۔ یعنی کھانے کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے عطا فرما دیا ہے۔ پینا کس طریقے سے ہے ہمارے آقا نے پہلے عطا فرما دیا، آپ کو بولنا کس طریقے سے ہے، گفتگو کیا کرنی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گا شارق مدنی صاحب سے بھی اس پر گفتگو کرنا کہ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے آپ۔ جی علی بھائی، جیسے ماشاءاللہ ہمارے رضا بھائی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ابھی تو سحری کا وقت بھی ہے، تو ہمارے ناظرین سحری کر رہے ہوں گے، تو یہ ایک سنت، کھانے کی بھی سنتیں ہیں، اور سحری کرنا خود سنت ہے، سحری کرنا خود سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ناظرین کو اگر ہم یہ بتا دیں کہ کھانا سنت کے مطابق کیسے کھایا جائے، تو انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ آج سے میں سحری کروں گا تو یہ عبادت ہے اور سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا۔ تو ناظرین ماشاءاللہ سنت کھانے کا طریقہ ہم ایک طریقہ پریکٹیکل کر کے تھوڑا بتا دیں گے، 3 طریقے ویسے تو ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، جب آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں اور الٹا پاؤں بچھا دیں۔ اچھا پھر پینا بھی تو ہے، اب سحری کا وقت ہو جائے گا تو پانی بھی تو پینا ہوگا نا، تو پانی بھی پینے کی سنتیں ہیں، جی ہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی دیکھ کر، ہاں دیکھ کر پینا ہے۔ کبھی جلدی میں ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے پانی نکال کے پی لیا اور اس میں کچھ آ گیا تو سنت کی یہی تو آپ یہ دیکھیں سنت پر عمل کرنے کی برکت بھی کتنی زبردست ہے، زبردست کہ مطلب ایک انسان پانی ویسے ہی پی سکتا ہے، لیکن یہ یعنی کہ سنت بھی ہے، اور سنت میں کسی عظمت ہے کہ اس میں ہمیں گویا کہ نقصان دہ چیزوں سے بچایا بھی جا رہا ہے، بچایا جائے، دیکھ کر پیو، اس کے اندر کوئی اللہ نہیں کرے کوئی کیڑا گر گیا ہے۔ وہ بہت سارے واقعات اس طرح سے ملتے ہیں کہ جلدی میں وہ پانی پی گئے تو اس میں کچھ تھا اور وہ ان کو نقصان پہنچا دیا۔ تو یہ سنت یہ ہے پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، یہ پانی کے آداب میں سے آتا ہے۔ انشاءاللہ سنت پر عمل کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اچھا، ایک سنت پر عمل کرنے کی تو برکت ہے، لیکن کبھی یہ جو سنت پہ عمل نہیں ہو پاتا اس کے نقصان بھی ہے۔ ایک بار ایک ڈرائیور جو ہے، جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں عموماً وہ جو ٹرک چلاتے ہیں، وہ ایک ڈھابے پر رکا، جہاں راستے میں روڈ پہ جو ڈھابا ہوتا ہے، تو اس نے وہاں پر رک کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد وہ زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرا تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے تھوڑی دیر بعد، تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ علی بھائی اللہ اکبر۔ پتہ چلے یہ اس نے کھانا کھایا، ایسا کھانے میں کیا تھا، وہ سب وہ ڈھابے والے کے اوپر آ گیا وہ کہ اس نے اس کے کھانے میں کچھ تھا۔ لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ڈرائیور تھا اس نے کھانے سے پہلے اپنے ٹرک کے پہیوں کو چیک کیا تھا ہاتھ لگا کر۔ جب ان پہیوں کو دیکھا تو اس میں کوئی سانپ آ کے مر گیا تھا۔ اب اس کا جو سانپ کا زہر تھا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا۔ اب زہر ہاتھ میں آیا تو ہاتھ دھونا جو سنت ہے اگر اس سے عمل کر لیتا ہو یہ ہاتھ دھو فائدے میرے تھا۔ فائدے۔ اچھا شارق بھائی، میں اس میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، یعنی یہ بھی اپنے بات اس پر کر لیتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے جیسا کہ اپنے ہاتھ دھونے کے حوالے سے بتایا کہ بغیر ہاتھ دھوئے وہ ڈرائیور کھانے پر بیٹھ گیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ سمجھو سانپ کا جو زہر لگا تھا اس کے پیٹ میں گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم جب گھر میں کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارے عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں اب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کھانے کا وقت ہوتا ہے
ऐसे फौरन दस्तरखान पर आके बैठ जाते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल फौरन बहुत दस्तरखान पर जबरदस्त आके तवज्जो बैठ चाहिए। शायद ही हर घर का मसला है। हर घर का मसला है, और ये तो हर घर में कोरोना ने ऐसा हमें होता है। सिखा दिया। कोरोना ने में आप देखते हैं कि बार बार वो यही बताया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि बार बार हाथ धोएं साबुन से। क्यों? आपके हाथ में कीटाणु ना जाए, और ये कीटाणु आपके अंदर न चले जाएं, आपको नुकसान ना पहुंचा दें। तो अब वो जैसे हमारे अहमद रज़ा भाई ने बताया, तो उस वक्त भी बच्चों को ये कहा जाता है कि बच्चे बाहर से आए तो हाथ धोएं, घर से कोई बाहर से आए तो वो हाथ धोएं, ताकि जो कीटाणु हैं ये उस गंदगी जो हाथों की वो चली जाए। और ये सुन्नत है। सही, इस सुन्नत की बरकत से हमें बीमारियों से भी तो इलाज मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और अभी आपने ये सुना कि वो अगर वो हाथ धो लेता तो ज़िंदगी उसकी बच जाती। तो प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का वक्त है, तो आप जो खा रहे हैं तो अब सुन्नत के मुताबिक सहरी कीजिए। इंशाअल्लाह सवजल सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलेगा, और सहरी की नीयत तो आपने की हुई है, वो भी इबादत है, दो दो सवाब कमाने। और रमज़ान का महीना तो ये इबादत का महीना है, जितनी नेकियां करे उतना ही फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक मैं नाज़रीन से गुजारिश ये करूँगा कि रमज़ान का महीना जो है ना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का हमें बेहतरीन पैगाम भी देता है। सुभान अल्लाह। आप पहले सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे थे, अब नियत कर लीजिए इस पूरे महीने में एक एक सुन्नत पर अमल करूँगा। एक जैसे मिसाल के तौर पर जुम्मा की नमाज के लिए आप जा ही रहे हैं, सही। और रमज़ान का जुम्मा तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान इमाम शरीफ पहन लीजिए क्या जो रमज़ानों में, और माशाअल्लाह ये भी सुन्नत है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसी तरह कई सारी सुन्नतें हैं जिस पर हम अमल कर सकते हैं, और इस रमज़ान के महीने की बरकत से ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अब ये देखें ना शारिक भाई, कई काम ऐसे होते हैं जो अगर हमें सिर्फ उसमें नियत करना है, नियत करना है, वो सुन्नत है। अब वो क्या होता है कि नियत की नहीं है तो वो सवाब मिलता नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखें, कई लोगों का एक वो है कि मतलब वो बड़े बाल रखते हैं, जी, है ना, इसको हम जुल्फ बोलते हैं। तो अब ये जुल्फ़े जो है ना, अगर हम इसमें नियत ये कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्फ़े रखा करते थे, ये नियत हो जाए, और नियत यही हो, ये नियत यही कोई है, नियत दूसरी ना हो, दिखावे के लिए ना हो, वरना फिर वो उसका तो फिर मसला फैशन है, की नियत ना फैशन हो। की नियत ना हो। फैशन की नियत। नियत ये हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आधे कान मुबारक तक, कभी पूरे कान मुबारक तक, और कभी कभी आप इतने लंबे बाल रखते कि मुबारक कंधों को छू जाते थे। जी, तो इतने बाल मुबारक रखना के ये क्या है? सुन्नत है। अगर हम ये नियत कर लेंगे, आपने किया कुछ नहीं है, बाल आप वैसे भी लंबे रखने थे आपको, रखने थे, और आपने सिर्फ नियत कर ली सुन्नत की, आपको सवाब मिल गया। बेशक, तो इसी तरीके से हम इमाम शरीफ बांध रहे हैं। इमाम शरीफ कई लोग, एक बड़ी तादाद है इमाम शरीफ बांध रहे हैं, लेकिन जब तक सुन्नत की नियत नहीं होगी तो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत करना भी जो है ना अहम है। अच्छा, वो जो बात चली थी अभी बच्चों के हवाले से, तो वाकई ये देखा जाता है नाजरीन के बच्चे घरों के अंदर, अच्छा कई बच्चे बीमार भी रहते हैं, और बाज़ औक़ात बीमार ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब ख़तरनाक वाली बीमारी बाज़ औक़ात लग जाती है। तो इसमें गुजारिश ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि खाना खाने से पहले हाथ धो लेना, ये भी एक सुन्नत में बयान किया है कि हाथ धो लेना, और मुंह का अगला हिस्सा जो है ये कुल्ली, इसकी कुल्ली कर लेना, ये धोना, इसको खाने का वज़ू भी खाने का वज़ू इसको कहा जाता है। तो खाने का वज़ू कर लें, उसके बाद खाना खाएं, इंशाअल्लाह रहमान ये छोटा सा अमल आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। अच्छा शारिक भाई, यही पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि अब जैसे सहरी का वक्त है ना, नाज़रीन माशाल्लाह सहरी कर रहे हैं। अच्छा, अब सहरी करना सुन्नत है, जी जी, लेकिन बाज़ का सहरी इतनी कर ली जाती है कि फिर वो आजमाइश। देखिए माशाल्लाह आपके लिए खाना भी आ चुका है माशाल्लाह, तो खाना भी खाते रहे। अच्छा नाज़रीन किराम, अब भी सहरी का भी ख्याल रखें, सहरी करते रहें, गुफ्तगू के अंदर भी शामिल रहें। हाँ, तो ये सहरी जो है आप कर रहे हैं तो वो भी सुन्नत के मुताबिक करना है, और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये बहुत प्यारी सुन्नत है, खाना भूख से कम खाए। और पेट भरकर खाना खा लेंगे ना तो पूरे दिन परेशान होंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं यार पूरे दिन भूखा रहना है तो अभी से पेट भर लो, वरना फिर भूख लगेगी दिन में। ऐसा जब इफ्तारी में बैठते हैं तो ये सोच के कि यार पूरा दिन खाने, चलो टूट पड़ो इफ्तारी पर, जो सामने है बस उंडेलते गए, फिर बाद में ये भी खाया वो भी खाया, ये भी पिया वो भी पिया, और जब तरावी में पहुंचे तो इधर डकारे की आवाज़ उधर डकारों की आवाज़, एकदम बिल्कुल माहौल ऐसा हो जाता है कि तरावी पढ़ना है कि डकार खाना है यहाँ पर। और एक तादाद है कि रमज़ान के जो ना कुछ रोज़े गुजरने के बाद आप देखेंगे ना तो डॉक्टर की यहाँ पे भीड़ लगी होती है, भीड़ लग जाती है। सही है, तो ज़ाहिर बात है वो पेट खराब कर चुके हैं। जी जी जी। अच्छा, फिर रमज़ान मुबारक के अंदर जो है ना, अच्छा अगर ग़िज़ाओं पे हम आते हैं तो फिर वो इफ्तार के अंदर पकौड़े हैं, समोसे हैं, फिर इस तरह की तली हुई चीज़ें हैं, फिर वो मतलब सारी की सारी कारीगरी जो है वो रमज़ान की इफ्तार के अंदर वो दिखाई जाती है। अच्छा, जैसे अली भाई हमारी बात चल रही है कि सुन्नत पर अमल करने की अहमियत, इफादियत, ठीक है, और इसका फ़ायदा, और अगर नहीं अमल करते हम सुन्नत पर तो इसके क्या नुकसान होते हैं, ठीक है।
جیسے نقصان کے حوالے سے ہمارے شارق مدنی صاحب نے بتایا کہ اس بندے نے ہاتھ نہیں دھوئے تو زہر اس کے اندر ہاتھ میں زہر لگ گیا سانپ کا اور وہ انتقال کر گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو سنت پر عمل نہ کرنے کے نقصان ہے، مگر اب دیکھیں سنت پر اگر عمل کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک مرتبہ ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی. اچھا. تو ڈاکٹر نے آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھا، حالانکہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حافظ ملت کی عمر تھی 70 ایئرس، 70 سال آپ کی عمر تھی. تو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جیسے بچوں کی چمک. تو ڈاکٹر نے تعجب کے ساتھ پوچھا، مولانا صاحب آپ کی آنکھوں میں تو ایسی چمک ہے، ایسی روشنی جیسے بچے کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور آپ کو چشمے بھی نہیں، نمبر بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا. ایسی کون سی دوا آپ استعمال کرتے ہو؟ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا، میں رات کو سوتے وقت سنت کے مطابق سرما لگا لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سرما لگانا بھی تو سنت ہے بھائی، کہ رات وقت میں سنت کے مطابق سرما لگا لیتا ہوں، اور میرا یقین ہے، حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اب تک میری آنکھوں کی روشنی سلامت ہے. یعنی جو چمک آپ میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہو یہ اسی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے. تو سنت پر عمل کرنے میں فائدے فائدے. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا نا، یہ سنتوں کے عامل تھے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا یہ سنتوں پر عمل کرنا تھا. صحابہ کرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نا، کہ ایک بار آپ ایک مقام پر وضو کر رہے تھے، وضو جیسے آپ نے مکمل کیا تو آپ مسکرائے. تو کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مقام پر وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یعنی ہمارے صحابہ کرام بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسی محبت اور کتنا عمل کیا کرتے تھے. تو یہی ہمارے بزرگان دین ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں سنتوں پر مسکرانے سے مجھے یاد آیا شارق بھائی، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بات میں مسکراتے تھے. یعنی گفتگو کرتے، گفتگو کرنے کے حالت میں مسکراتے تھے، گفتگو کرتے جاتے ہیں، یعنی مسکرا کر گفتگو فرماتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی ہیں کہ آپ بات بات میں مسکرائے مت کرو، کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا، بات بات میں مسکراتے رہتے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ام دردہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گفتگو فرماتے تھے اور مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ کا سامنے والے کو مسکرا کر دیکھ لینا، سامنے والے کے کئی ٹینشن دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی کسی سنت ہے کہ مسکرانا سنت ہے. مسکرانا سنت ہے. التبسم ہے نا، التبسم من اللہ تعالی والقہقۃ من الشیطان، یعنی یہ مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے. تو اب یہ مسکرانے کی بات چلی ہے تو ناظرین آپ بھی مسکرائیے، اور مسکرانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر میں ماحول اچھا بنا رہتا ہے، خوشگوار رہتا ہے. اب سحری ہے تو گرم گرم، اگر تھوڑا آنے میں تاخیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا. خیر، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ. کچھ لوگ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسکراتے نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں، مطلب میں نے بھی دیکھا ہے، چڑھا رہتا ہے، آپ کو یہ تجربہ پھلا پھلا رہتا ہے. اب پتہ نہیں کیا ان کے مطلب وہ غصے میں رہتے ہیں ہمیشہ، جب بھی دیکھو منہ کھلا ہوا. ایسا رہتا ان کا منہ، کیوں وہ یوں سوچتے ہیں کہ یار میں اگر مسکراؤں گا تو میری ہیبت کم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو مسکرانے سے تو لوگ اب آپ دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے باقاعدہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے مسکراتے تھے، لیکن آپ کا ایک روب تھا. روب تھا آپ کا. ایسا نہیں کہ مطلب آپ مسکراتے رہو گے اور جناب تو پھر وہ ایک روب ختم ہو جائے گا. ایسا مسکرانے سے روب تھوڑی ختم ہوتا ہے، وہ تو کہہ لگا کر جو ہنستے ہیں بالکل اس سے روب ختم ہوتا ہے. مسکرا کر تو سمجھو سامنے والے کا دل اور خوش ہو جاتا ہے. دل جیت لیتا ہے. ہاں، اور مسکرانے کی عادت ہی ہمیں بنانی چاہیے. ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں مسکرانے سے حل ہو جاتے ہیں. صحیح فرمایا. ہاں، بہت سارے مسئلے مسکرانے سے حل ہو جاتے ہیں. سمجھو آپ سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ناراض ہو گیا ہے، آپ خالی اس کو مسکرا کے بلا رہے یار ناراض ہو گئے مجھ سے، یار چھوڑو نا، معاف کرو یار، یعنی تھوڑا مسکرا کر آپ نے اس کو ایسا بول دیا نا تو وہ اس کے اندر آپ کی جو کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی، وہ سب نکل جائیں گی. کئی بار یہ بھی دیکھا ہے، جیسے ہم کبھی جا رہے ہیں روڈ پر، بائک پہ جا رہے ہیں اور بائک سے کسی کی ٹکر ہو گئی، تو اب اگر آپ اس کو پیچھے سے غصہ دو گے نا، اب وہ سامنے والا بھی غصہ کرے گا. غصے کے اندر پھر وہ پتہ ہے معاملہ بڑھتا ہے، لیکن اس نے دیکھا آپ نے مسکرا دیا،
ہوتا ہے. یہ مطلب میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے, اس طرح کرتے نا تو سامنے والا ٹھنڈا وہ مسکرا دیتا ہے. اب اپنے سے مسٹیک ہوگی, اگر اپنے مسکرا جاتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اور اپنے بھی آستین چڑھا لے وہ بھی آستین, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. صحیح صحیح. چلیں ایک ناشید سن لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ آگے لے کر چلیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو, جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو, پھر مجھے شاہ بارو بھر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جہنم میں گرے با چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں کسی صورت اب ہمارا یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں لے جا اڑا کر بات سبا ان کے کوچے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو مجھے بلا لو شہ مدینہ کہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سگنا دشوار یہ جدائی میری ادھر تک شہار سائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا شہنشاہ امم ہو کرم اب یا مدینہ 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 ہمارا مدینہ
सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। पहाड़ों कभी हुस्न काटे भी दिलकश, पहाड़ों कभी हुस्न काटे भी दिलकश, है कुदरत ने कैसा सवारा मदीना 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 मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, बसे मर्द कर दे गुबारे मदीना 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 मदीना। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को यादे मदीना 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 मदीना। मेरा सीना मदीना तुम बना लो, शाह जिक्रे मदीना दम दम बदम हो, शाह जिक्रे मदीना दम बदम हो। जिधर देखूं और कहा सरकार दौलत मांगता हूँ, कहा सरकार दौलत मांगता हूँ, मदीने का अता मुझको तो हो, और दिखा दो सब्ज गुंबद की बहारें, दिखा दो सब्ज गुंबद की बहारें। शाह अत्तार पर अब तो करम हो, शाह अत्तार पर अब तो करम हो, जिधर देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, कलाम भी सुना हमने। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर पाक की हाज़री अता फरमाए, और काश ऐसा हमारे साथ भी हो कि जिधर देखें मदीने का हरम नज़र आए। हमारे तसव्वुरात के अंदर, हमारे ख़यालात के अंदर मदीना 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 हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मदीने का तसव्वुर होगा तो एक दिन वो भी आएगा कि सचमुच इंशाअल्लाह गुंबद खज़रा के सामने होंगे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाते भी सुना रहे होंगे। एक काश हमें भी ज़िक्र मदीना करने की सआदत नसीब हो। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़िक्र एक नबी का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, हम अपने प्रोग्राम नूर सहर के अंदर एक सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है ज़िक्र एक नबी का। इंशाअल्लाह आज भी एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, उनका तारुफ़, उनके हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह करेंगे, और उसके बाद फिर मज़ीद सिलसिला कंटिन्यू होगा। नाज़रीन किराम, आज जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करेंगे आपका नाम है हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आइए सुनते हैं आपके हवाले से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया।
آپ کی جو قوم تھی قوم سمود، تو قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قوم کو طویل عمریں عطا فرمائی اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی، لیکن آخر کار یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ چند لوگ ایمان لائے اور اکثر ایمان نہ لائے۔ قوم کے مطالبے پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو ایک معجزہ بھی دکھایا۔ قوم کا مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ چنانچہ آپ نے ان کے مطالبے پر ان کو ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی، یعنی جو بچہ جننے والی اونٹنی ہے، وہ برآمد ہوئی، اور یہ آپ علیہ السلام کو معجزہ تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، تو خیر اس انداز سے آپ علیہ السلام نے ان کو یہ معجزہ بھی دکھایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو سمود جو ہے، اس کا اجمالی ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی ذکر ان 7 مقامات پر ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قمر اور سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کا مختلف طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے کچھ آپ کا تعارف بھی سن لیتے ہیں کہ آپ کی جو قوم ہے یہ کون سی قوم تھی اور آپ کا کیا تعارف ہے۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ جو آپ کی قوم ہے قوم سمود، تو سمود کیا چیز ہے؟ سمود جو ہے ایک عرب کا قبیلہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ ترجمہ، اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ قبیلہ سمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں آباد تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ یہاں سے گزرے۔ اس کا تفصیلی ذکر بھی مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمت عطا فرمائی، بہت ساری ان کو نعمت عطا فرمائی۔ انتہائی زرخیز زمین سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرز و شاداب ہوا کرتے اور میووں سے بھرے ہوئے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لینا اس دور کے اندر بھی، جبکہ اس انداز سے مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی، کاریگری اس انداز سے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں ایسی کلا رکھی تھی کہ اچھی تعمیر یہ کر لیا کرتے تھے۔ پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کی تعمیراتی ہنر اور کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ تو یہ قوم جو ہے، اس قوم نے اپنے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب وغیرہ آیا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث میں آپ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ان میں سے آئیے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، معجزات کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ طلب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی جو اس گھاٹی سے باہر آتی اور اسی کے اندر چلی جاتی تھی۔ وہ اونٹنی ایک دن لوگوں کے حصے کا پانی پیتی اور لوگ اس دن اونٹنی کا دودھ پی لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی
تو انہیں ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے نیچے موجود ان کے ہر فرد کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے جو کہ حرم پاک میں موجود تھا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ ارشاد فرمایا ابو غال۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو اس سے بھی وہی عذاب پہنچ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر طائف کے دوران ایک قبر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابو غال کی قبر ہے، اس حرم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور جب یہ حرم سے نکلا تو یہاں اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو اس کی قوم سمود پر آیا تھا، پھر اسے دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی، اگر تم نے اس کی قبر کھودی تو وہ شاخ حاصل کر لو گے، چنانچہ لوگوں نے اس کی قبر کھود کر وہ شاخ نکال لی۔ ناظرین کرام، آپ تذکرہ سن رہے ہیں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا۔ تو قوم سمود یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی سیدنا صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، معجزہ ان کو دکھا دیا گیا، معجزہ طلب کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی، اس کی بے حرمتی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کی ساری قوم کو، جی ہاں سارے کے سارے افراد جو تھے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کا جو تذکرہ سنا ہے اللہ کرے کہ ہم اس سے درس بھی حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے دن ہم نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سنا۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ نے ایک نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صالح علیہ السلام کی برکتوں سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آئیے دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے فوائد کیا ہیں۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں حکمتیں ہیں، اور ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آخر کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں ہمیں؟ علی بھائی، سنت پر عمل کرنے کے فائدے ہیں، عظمت ہی عظمت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اخروی فائدے ہیں یا دینی فائدے، بلکہ دنیوی بھی فائدے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو ایک دنیوی فائدے کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان کی دعوت ایک مرتبہ مامون رشید، جو کہ اپنے وقت کا خلیفہ حاکم حکمران تھا، اس نے دعوت کی۔ تو آپ وقت مناسب پر دسترخوان لگا، آپ کھانا تناول کرنے لگے۔ پھر جب لوگ کھا چکے تو آپ نیچے سے دانے اٹھا کر، کھانے کے دانے اٹھا کر، زراعت اٹھا کر کھا رہے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی آپ کی کھانے کی طلب ہے، اگر ہے تو ہم منگوا دیں، یہ تو طریقہ اچھا نہیں کہ آپ نیچے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنی ہے کہ جو گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیں، دسترخوان پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیں تو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے حدیث پاک سنائی۔ تو مامون رشید بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو مامون رشید نے اپنے وزیر سے کہا جاؤ 1000 اشرفیہ دینار اس کو رومال میں لپیٹ کے لے کر آؤ۔ پھر وہ 1000 اشرفیہ لائی گئی رومال میں لپیٹ کر، وہ آپ نے یعنی مامون رشید نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور انعام پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ اشرفیہ لی تو جس نے یہ اعتراض کرا تھا، سوال کرا تھا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہو، تو آپ نے فرمایا دیکھا سنت پر عمل کرنے کی برکت کا ہاتھوں ہاتھ ظہور ہوا، سبحان اللہ، کہ سنت پر عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے، نے سنت پہ عمل کیا، ادھر فائدے کا ظہور ہوا، ادھر یعنی کہ رزق میں برکت کا اضافہ ہوا۔ تو سنت پر عمل کرنے کے فائدے۔ اور ایک بات علی بھائی یہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں دنیاوی فوائد نظر آوے تبھی ہم سنتوں پر عمل کریں، نہیں،
ہم عشق کے بندے ہیں، جو بات پڑھائی کیوں بات آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عمل کیا تو پھر بات ختم، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ٹھیک ٹھاک عرصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی درزی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کری، تو دعوت کے اندر اس نے شوربہ تیار کیا، اور شوربے کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور کدو شریف کے ٹکڑے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، یعنی اتنی کدو شریف سے محبت. تو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ فرماتے کہ میں زندگی بھر میں نے کدو شریف کو پسند کیا، سبحان اللہ. یعنی میں شوربے کے اندر کدو شریف کو ضرور ڈالتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کدو سے مخاطب ہو کر، کدو شریف سے، اے کدو تو کہاں اور میں کہاں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کدو شریف کو بولا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں تجھے میں پسند اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تناول فرمایا، سبحان اللہ. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب فرمایا. یعنی ہمارے بزرگان دین کا بھی کتنا پیارا انداز تھا. سبحان اللہ. اور یہی چیز جو ہے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود میں تجھے صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے حضور نے تجھے چوما. سبحان اللہ. نہیں یہ اچھا سنتیں جو ہیں ہمارے، اگر سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمارے سماج کے اندر بھی بہت سارا سدھار آ جائے. اب دیکھنا پودا لگانا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. یعنی اب ہم ہمارے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے نا کہ پودا لگائیے درخت بنائیے. اب پودا لگے گا درخت بنے گا انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر آکسیجن بڑھے گی، ہمارا ملک ہرا بھرا ہوگا. اور اسی طرح اب ایسی بہت ساری سنتیں ہیں نا، اگر ہم یہ وہ سنتوں پہ بات کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہماری سدھر جائیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسے عیادت کرنا، مریض اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اسے حال چال پوچھنے کے لیے جائیں، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ماشاءاللہ جو عاشق سنت ہے، سنت کی چلتی پھرتی تصویر آئے ہے، ہر جگہ آپ کو سنتوں سے جو محبت اور اتنی ساری سنتیں عام کر دی. مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب امیر السنت ایسی چیزیں امیر السنت ہمیں بتاتے جو سنت ہمیں پتہ نہیں تھی یہ بھی سنت ہے. اب جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اب کھانا کھاتے تو امیر السنت نے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ تھا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. اچھا یہ ایسی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. یہ کتنا اچھا مطلب ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ الحمدللہ عز و جل ان سنتوں کی برکت سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. پھر تیل لگانا بھی سنت ہے، اور وہ بہت سے ہوتے ہیں نا جو بال بکھرے ہو رہتے ہیں، تیل لگائیے، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی سنتیں ماشاءاللہ بہت ساری ہیں. مسواک بھی بہت پیاری سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ مسواک کے حوالے سے کچھ سنتیں بھی ہم سنیں گے، اس سے پہلے آئیے ایک کلام شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، پھر بھلا لوگ کہاں رتبہ
تمہارا جانے تو فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھے سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت کتنی ارے ختم کس مصر پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے سبحان اللہ کیا اور بات ہے جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے تو تو جو چاہے تم ابھی میل میرے دل کے دھولے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا در طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمی قرب اپنے رضا کی ذرا تقلید وقی پیش کر تو بھی بدرگاہ یہی قول وقی کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام کلام بھی سنتے چلے جا رہے ہیں. سحری کا خیال بھی رکھیے گا. سحری کا وقت آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق دیکھ لیجئے. سحری کا خیال رکھتے رہیے, سحری بھی کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ کلام بھی سنتے رہیے اور گفتگو کے اندر شریک رہیے. جی ناظرین کرام, بہت ہی پیاری سنتوں پر گفتگو چل رہی تھی. مسواک کرنا, جی ہاں, یہ بھی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے. مسواک کس طرح کرنی چاہیے, کیا اس کے فضائل ہیں, آئیے سنتے ہیں. جی اب یہ ماشاءاللہ پیارا پیارا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ, تو اس میں جہاں ہم بہت ساری سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں, اس سنت پر بھی ضرور عمل کریں کہ مسواک کریں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے مسواک شریف کے فضائل, اس کو پڑھ بھی لیجئے اور اس سے میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو سناتا ہوں. مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا کہ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنتا ہے, پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, ایک مسواک کرنے کی برکت یہ بھی ہے کہ اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ نا بہت سو کمزوری ہوتی ہے, میرا ذہن سبق یاد نہیں ہوتا ہے, سبق یاد نہیں ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی بہت پیاری بات اس میں لکھی ہوئی ہے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہے اور بلغم دور کرتی ہے. نمبر 1 مسواک, سبحان اللہ, نمبر 2 روزہ, اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تینوں چیزیں رمضان کے پیارے پیارے مہینے میں ہوتی ہے. تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ اب اس میں موقع ہے, اپنے حافظے کو مضبوط کر لیجئے, ذہن کو تیز مسواک کر کرنے کے سمجھو موقع بہت اچھا ہے, اور اللہ کرے ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائے. اور رمضان میں تو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی سوال ہوتا ہوگا, ذہن میں آتا ہوگا کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک ہوتا ہے. روزے کی حالت کے اندر مسواک کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہ تو موقع اچھا ہے اور یہاں تو ضرورت زیادہ ہے مسواک پر عمل کرنے کی, مسواک کرنے کی, کیونکہ اب جیسے تراویح کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اب وہ چنے اس کے اندر پیاز ڈال کر کھائی ہوئی ہے, کیا نام سموسے کھائے ہیں تو اس کے اندر بھی پیاز ہے, کچی پیاز ہوتی ہے, کچی پیاز ہوتی ہے, اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہم کھایا ہوتا ہے. بدبو کے ساتھ جانا یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, جائز نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم مسواک پر عمل کرنے کے عادی ہو گئے, مسواک کی سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے, تو جب ہم جائیں نماز کے لیے, ضروری نہیں صرف عشاء کے لیے, ہر نماز کے لیے ہم سمجھو مسواک کا استعمال کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ ہے نا کہ مسواک کرنے سے عقل بھی بڑھتی ہے. یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. کیا بات ہے. نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز کرنا, نمبر 2 مسواک کرنا, سبحان اللہ, نمبر 3 صلح یعنی نیک لوگوں کی صحبت, اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ مسواک کرنے سے عقل تیز ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ مسواک کرنے کے مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کیا مطلب مسواک کرنے کا طریقہ بھی ہمیں امیر علیہ سنت نے سکھایا ہے. یہ مسواک جو ہے وہ ایک بالشت ہونا چاہیے, کم سے کم یہ اتنی ہونا چاہیے, یہ تو پین ہے مثال کے طور پر, ایک بالش ہونا چاہیے, اور چھوٹی انگلی کے اس کی جو موٹائی ہے اتنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو, اور اس کو اس طرح پکڑیں گے مسواک کو یوں, اور یہ انگوٹھا یہاں آئے گا, اس طرح سے مسواک پکڑ کے پھر اس کو سیدھی طرف سے مسواک اس طرح سے کریں گے. مسواک کا طریقہ جو یہ اس طرح سے مسواک کو پکڑنی ہے, اور پہلے سیدھی طرف 3 بار اس طرح کرنا ہے, اس طرف کرنی ہے, پھر 3 بار اس طرف کرنا ہے, پھر 3 بار جو نیچے کا حصہ ہے اس طرح مسواک کرنی ہے, پھر الٹی طرف نیچے کی طرف سے مسواک کرنی ہے. اچھا, مسواک کو اگر یوں پکڑتے ہیں مٹھی باندھ کر تو اس سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے, تو مسواک اس طرح ہی پکڑنا چاہیے. اچھا, مسواک کو کھڑی رکھنا چاہیے, اور مسواک کو اس طرح لیٹانا نہیں چاہیے, اس کو کھڑی رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو ناظرین, اگر مسواک جیسے عموماً مل جاتی ہے مارکیٹ سے, آپ حاصل کر سکتے ہیں. نہیں بھی ملے تو اپنے جیسے درخت وغیرہ جو ہے, پیلو کا درخت ہوتا ہے, نیم کی مسواک مل جاتی ہے, زیتون کی مسواک مل مل جاتی ہے,
تو یہ رمضان میں تو ماشاءاللہ اس کی برکتیں، ایک سنت اور اس کی برکتیں، اس کی برکت سے اور پورے یہ سال یعنی میں سمجھتا ہوں شریک بھائی ایسی سنت ہے وہ مطلب یہ لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. چھوڑتے چلے. یعنی ایک دور تھا ماشاءاللہ مسواک کا دور تھا، ہاں. مسواک ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی مسواک اتنی نظر نہیں آتی. تو اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہم مسواک کی سنت پر عمل کرنے والے بنیں. بہت عظیم سنت ہے. یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ مسواک سے اتنی محبت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو مسواک ہوتی ہے نا، مسواک کرنے کے بعد جو اس کے ریشے نکلتے ہیں، میں ان کو بھی مطلب یہ اتنی پیاری سنت ہے، اس کے ریشے کو بھی میں پانی میں کیسے بہا دوں، آپ وہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. اعلی ادائے سنت ہے. ہاں ہاں، یہ سبحان اللہ. اتنی پیاری سنت ہے. تو یہ سبحان اللہ. عاشقوں کا انداز ہے. عاشقوں کا انداز ہے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ کریم امیر علیہ سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسواک پر ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی. یہ بھی ایک سنت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سنت پر ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں. ابھی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کی دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے، FGN چینل کے ناظرین جانتے بھی ہوں گے کہ قیامت کا دن یہ سمجھو بڑا ڈراؤنا دن ہے اور بڑا بھیانک دن ہے. اور جس دن ایسی کنڈیشن، ایسی صورت حال ہوگی کہ سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا. ابھی تو سورج کا سمجھو الٹا جو ہے وہ ہماری طرف ہے، یعنی اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت سورج کا جو آگے کا حصہ وہ ہماری طرف ہوگا، اور پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور تابے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اب اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے ہو گئے. نمبر 1، مسلمانوں سے مصیبت کو دور کرنے والا. سبحان اللہ. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا. اور نمبر 3، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنے والا. سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے کیا والا. بات ہے. تو دیکھیں، یعنی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا، مگر جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. اپنا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، سونا جاگنا، ہر کام جس کا سنت کے مطابق ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. کیا بات ہے. کتنی پیاری بات ہے. وہ ہے نا، شاہ ایسا جذبہ پاؤں میں خوب سیکھ جاؤں، تیری تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں. تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اور تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، میرے آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کاش ایسا جذبہ مل جائے نا علی بھائی کہ ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایسا ہو جائے. کاش ہم ایسے بن جائیں. یقین جانیں کہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی
بیڑا پار ہوگا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہے کہ سنتیں جو نا بہت چھوڑی جا رہی ہیں، فیشن کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سنتیں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت برباد کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو ارشادات فرمائے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، یہی تو زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ شارق بھائی، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم گنواتے ہیں، جیسا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، شوہر کے حقوق ہے، قرآن کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، جو حقوق ہوتے ہیں، اس طرح امت مصطفیٰ پر حقوق مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو تقریباً 11 حقوق مصطفیٰ جو امت پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں گنوائے۔ ان میں سے ایک حق ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا۔ اللہ، یہ بھی یعنی امتی پر حق ہے، امتی پر حق ہے۔ یہ کیسی مطلب تعجب کی بات ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور افسوس بھی ہے کہ جو آقا ہم سے اتنی محبت کرے، جو ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا ایک پورا نصاب ہو جائے اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کاش جب ہمارا انتقال ہو تو مرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر میں جلوے ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تو میرا وہی امتی ہے جو یہ میری سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا۔ معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی برکت سے وہ عذاب دور ہو جائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یقیناً کامیاب ترین ہے وہ انسان جو اپنے نبی کی سنتوں کو یاد رکھے، وہ نبی جو سفر میں بھی ہمیں یاد فرماتے رہے، حضر میں بھی یاد فرماتے رہے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بلکہ معراج میں گئے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھا، ہر وقت ہمیں یاد رکھا، راتوں کو کھڑے ہو کر قیام فرماتے، آپ کے مبارک پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب آپ رات کو قیام فرمائیے مگر کم، الا قلیلا، کچھ کم کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہماری لیے میرے آقا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، امتی امتی، اس طرح کی صدائیں ہوتی ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی نبی پاک کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ فکر امت میرا تو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ گزارش کروں گا ہمارے ناظرین سے، آئیے نا، پیارا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، نیت کر لیجئے سنتیں نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آقا کو ناراض نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے آقا کو خوش کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کریم عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، عشرہ رحمت جاری ہے،
اللہ کریم عز و جل ہم سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ آمین۔ ناظرین کرام، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بہت کچھ سنا۔ ایک کاش اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں۔ دیکھیں نا، ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی سنتوں سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارا پینے کا انداز کھڑے ہو کر پینا، ابھی آپ نے سنا بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، لیکن ہمارا انداز کسی اور کی طرح ہے۔ ہمارے آج آپ ہیئر اسٹائل دیکھ لیں، وہ کسی اور کی طرح۔ کھانے کا انداز کس قدر بگاڑ آ چکا ہے، کس قدر لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کس انداز سے کھا رہے ہیں، ایک مہذب طریقہ نہیں ہے۔ گفتگو کا انداز ہم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو فرماتے اس کا دل جیت لیا کرتے تھے، لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ رہنے کا انداز ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا انداز ہے، میرے آقا کا کیا انداز تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر چلیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر ہم عمل کریں گے، اللہ نے چاہا ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم مرتے دم تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ سحری کے وقت خیال رکھیے گا، جیسے ہی آپ کے یہاں ٹائم ختم ہو تو سحری کو ضرور بند کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے